حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ حضرت داؤد کی قوم پر عذاب۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت ہی زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر طرف ہرے بھرے باغ تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب ایک قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی اور پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہیں دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں، اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور ان کی آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائے گی، اور اس طرح سے نالیاں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر کی چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت ہی پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کے ان حوضوں میں قید ہو گئی تو وہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب وہ لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو بندر بنا دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ کنکلوژن، نتیجہ۔ دوستوں، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ دوستوں، اس عبرتناک واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔